قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورۃ الفرقان چل رہی ہے 19ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ منکرین رسالت تکبر اور عناد کا بیان فرماتے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں آ کر کہے کہ یہ میرا رسول ہے اس کی بات مان یا فرشتے آئیں وہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں آپ لوگوں کی اتباع کریں فرمایا ان کو بنیادی غلطی ہے نبوت تو معجزات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے آپ نے معجزات تو دکھا دیے آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو فرشتوں کو بھی نہیں دے سکتے فرشتے اگر آپ کی شکل میں آ جائیں تو یہ تڑپ کے رہ جائیں اور یہ کہیں گے ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہو جائے معجزات سے نبوت ثابت ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فرشتے عذاب لے کر کے آ جاتے ہیں ان مشرکین کے جو نیک اعمال دنیا کے لحاظ سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں جس مقصد کے لیے انہوں نے کوئی نیکی کی کسی کے ساتھ مال خرچ کیا کسی کی اعتماد داری کی علاج وغیرہ کرایا سڑکیں بنوائی ہسپتال بنائے جس مقصد کے لیے انہوں نے کیے تھے وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے آج گنگا نام نیو ہسپتال فلاں فلاں سڑکیں ان کے نام پر موجود ہیں قیامت کے دن ان کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ وہ ہباء منثورا ان کے انیک اعمال کو بھی ریت پراگندہ ریت کی طرح اڑا دیا جائے گا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا قیامت قائم ہوگی حکومت صرف اللہ ہی کی ہوگی وہ دن کافروں پر بڑا تنگ ہوگا اور کافر ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کے رسول کی طرف راہ پکڑتے اور ان کی اتباع کرتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا اور فلانے کو ہم نے دوست بنایا تھا اس کو دوست نہ بناتے اس کا نقصان آج ہمیں ہو رہا ہے اور ہم گمراہ کیا روایات میں آتا ہے عقبہ بن ابی معیط دشمن اسلام تھا اس نے دعوت کی قریشیوں کی اس میں نبی علیہ السلام کو بھی دعوت دے دی آپ کی تشریف لائیں آپ تشریف لے گئے اور فرمایا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں تیرا کھانا نہیں کھانا اب وہ آپ کی حد تک سمجھتے تھے کہ ایک آدمی دسترخوان پر آئے اور کھانا نہ کھائے اس نے کہا اشہد اللہ پڑھا دے کلمہ پڑھ لیا دوسرا جو اس کا دوست ابی ابن خلف غالباً تھا اس نے جب سنا تو وہ ناراض ہو گیا اس نے کہا تو مرتد ہو گیا اپنا دین چھوڑ گیا اگر تو اس دین کو چھوڑ کر واپس نہیں آتا تو آئندہ ہم کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے آپ ہماری اور آپ کی بالکل تاکید ہوگی اب وہ کلمہ پہلے پڑھ بیٹھا تو میرے سامنے کھانا بھی کھا لیا اس وقت
اور پھر بعد میں یہ مرتد ہو گیا اس دوست کی وجہ سے، تو اس کا ذکر ہے فرمایا بولے کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رہتا جیسے کہ ہو گیا تھا۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ کان کھول کے سننے کی بات ہے۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجور کا معنی چھوڑا ہوا بھی ہوتا ہے، مہجور کا معنی حجر بجر نفاس بھی ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کو فالتو کی سمجھ میں چھوڑ دیا۔ جب ایک نبی یہ مقدمہ دائر کرے گا تو امت کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ صاحب ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، وابستہ۔ قرآن خود با وفا ہے، اللہ کا پیغمبر بھی با وفا ہے، اللہ تعالیٰ بھی با وفا ہے۔ اس لائن کے ساتھ اپنا تعلق ہونا چاہیے۔ مشرکین کہتے ہیں قرآن پاک اگر اللہ کی کتاب ہوتا تو یہ جس کا تورات انجیل ایک دفعہ اتری ہے تو اس کو ایک دفعہ اتار دیا جاتا، تو یہ تھوڑا تھوڑا جو حال بتاتے ہیں تو خود جتنا بن جاتا ہے بتا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کی بے وقوفی ہے، ہم نے انہیں کے فائدے کے لیے تھوڑا تھوڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا یاد کرنے پڑے گا، تھوڑے تھوڑے احکام ہوں گے، اس پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا اس میں پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں، پہلے بتا دیے پیشین گوئیاں کیسے ہو سکتی ہیں، پھر سوالات کے جواب بھی ہوتے ہیں، سوال کا جواب پہلے آئے گا، سوال کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں کے فائدے ہیں۔ دوسرا ربط رہے گا، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن بھیج رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس طرح ایک جو ہے انسان کو نبی علیہ السلام کو تقویت ملتی ہے، ایک دفعہ اتار دیا اور ختم، یہ اچھا نہیں۔ یہ لوگ چہروں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے جو آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ابھی چند 7 نبیوں کے واقعات بیان کیے مختصر انداز میں کہ ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا، اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو دنیا میں ہلاک کر دیے گئے۔ ان میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم والے یا قوم لوط وغیرہ، ان سب کے واقعات ذکر ہیں۔ یہ جب اپنے پیغمبر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹا کر گمراہ کا الٹا، یعنی گمراہی سے جو ہٹاتا ہے اس کو کہتے ہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت کی طرف نبی لاتا ہے، گمراہی سے تو نکالتا ہے۔ اور یہ الٹ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں اور جدھر نبی دعوت دے رہا ہے وہ گمراہی ہے۔ آگے انہوں نے اپنے معبود کو، انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا دیا۔ الم تر الی رب الغفم کیف بدل، آگے دلائل نقلیہ کا انبار لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی، ان کے سائے پیدا کیے جس کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو۔ اس سائے کو بڑا بھی کرتے ہیں، چھوٹا بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے رات کو پیدا کیا، لباس ہے تمہارا، دن کو پیدا کیا، آرام ہے تمہارے لیے اور اس کو عید کو، اور دن کو پیدا کیا جس میں تم پھیل جاتے ہو، اپنے کام کرتے ہو یا تلاش کرتے ہو۔ اللہ ہی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں، بارش آتی ہے تو اس سے تم اپنی کھیتیاں سیراب کرتے ہو، پانی پیتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو۔ یہ سارے کارنامے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بجہاد کبیرا، آپ کافروں کی بات بالکل نہ مانیں، ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر پیدا کیے، دو، ایک میٹھا اور ایک کڑوا ہے، درمیان میں اپنے حکم کا پردہ رکھا ہے، وہ الگ الگ دونوں چیز رہتے ہیں، اس کے اندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں، اس کے اندر ہیرے اور موتی بھی نکال کر تجارت بھی کرتے اور حسن بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر ان کے رشتے دار کیا ہے، جو نسب بیٹے اور دوسرے سسرال بھی پیدا کیے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے تعلق آپس میں بڑھتے ہیں، لوگ ان کی بات کرتے ہیں، جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ نبی کا کام تو خوشخبری سنانا ہے اور نافرمان کو ڈرانا ہے۔ اے میرے پیغمبر آپ اللہ پر توکل کریں، جو زندہ ہے اس پر کبھی روک نہیں آئے۔ آپ اللہ کی حمد
اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ایک آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پیدا کیا، مستوی عرش یعنی حکمران کی پوری ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکت والا وہ ہے جس نے آسمان بنایا، اس کے اندر برج بنائے، اس کے اندر چاند اور سورج رکھے، جس نے رات بنائی، دن بنائی، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی، اس کو نام کی عباد الرحمن ہے، اور یہ ایسے صفات سب لوگ اپنے اندر پیدا کرو تو آپ بھی عباد الرحمن بنتے ہیں، زمین پر آسانہ چلتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ جاہل بات کرتے ہیں تو بڑے اچھے گرمی سے جواب دے کر چلے جاتے ہیں، رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور سویرے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہمیں جہنم سے بچا دیں۔ مال خرچ کرتے ہیں، وہ سب میں نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، ناجائز کسی کو قتل نہیں کرتے، اور زنا و بدکاری نہیں کرتے۔ جس سے ایسا کوئی کام غلط ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، جس توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر کے ان گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں دے دیتے ہیں۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ، جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رجوع کرتا ہے۔ یہ عباد الرحمن کسی جھوٹی اور غلط بات پر حاضر نہیں ہوتے، جب کسی لوگ کے پاس سے گزرے کبھی معنی انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، جب ان کو اپنے رب کی آیتیں سنائی جائیں تو وہ نصیحت کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اندھے اور بہروں کی طرح گر نہیں جاتے، سمجھے نہ سمجھے ایسے کہتے ہیں، اور دعا اپنے لیے اور بچوں کے لیے مانگتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اللہ ہمیں ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرنا، اور ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ سارے لوگ یہ جو ہیں نہ ہمارے پیچھے چل کے وہ بھی متقی بنتا ہے۔ فرمایا جن کے اندر یہ صفات ہوگی تقریباً 9 یا 10 گزری ہے، فرمایا ان کو جنت میں صبر کی وجہ سے بالا کھانے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلام پیش کیا جائے گا، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی اگر اس بات پر نہیں آتا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ تعالیٰ کو پرواہ بھی نہیں کسی۔ اور سین کی آیات کتاب المبین، سورہ شعراء شروع ہوتی ہے، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اور باقی بہت سے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے۔ شروع میں ترغیب ہے قرآن پاک کی طرف، یہ واضح بیان کرنے والی کتاب ہے، اس کو پڑھو سمجھو اور عمل کرو۔ اور لعلک باخع نفسک الا یکونوا، نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ بار بار ان کو دعوت دیتے اور نہیں مانتے تو آپ کو خوف ہوتی ہے، تکلیف کیا ہو ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ ہم نے مجبوراً ان کا ایمان نہیں لینا، ہم مجبور کرنا ہوتا تو ہم ان پر کوئی ایسی چیز آسمان سے اتار دیتے جن کی وجہ سے مجبور ہو کر فوراً ایمان کو قبول کر دیتے، لیکن پھر اختیار تو نہ رہتا۔ ہمارے ایک عالم تھے، وہ وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ کو بری کیا، وہ بعد میں فرمایا کرتے ہیں اللہ نے عزت دی ہے انسان کو، ورنہ اگر یوں بھی کر سکتے تھے کہ ادھر مؤذن اذان دے ادھر آسمان سے جوتا اترنا شروع ہو جائے، جو چلا جائے اس میں مسجد میں چلا جائے نکل جائے تو ان کے سر پر پڑے، اور پھر جائیں گے کہ نہیں جائیں پھر سارے دن تمہاری کے مسجد میں، لیکن اس وقت انسان عزت کے ساتھ نہیں اور گدے کی طرح جس کو مار مانگے کام کروایا جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجبور نہیں کرتے، بات ان کو سمجھا دیے، مانے گا کوئی تو مانے گا، نہیں مانے گا اس کی اپنی مرضی ہے، ہم پھر اس کا حساب نہیں ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، زمین پر ہی دیکھتے ہم نے کتنے بہترین جوڑے اور پودے پیدا کیے ہیں، دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو، پھول ہیں، پھل ہیں، ان کے پودے، سبزی ہے، لہلہا رہے ہوتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے۔ یہ سب کارنامے اللہ کے ہیں، اسی کا نبی ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، موسیٰ علیہ السلام کا ان کو حکم ہے
بلکہ 3 رقم آگے چلے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو پہلے بھی 2-3 دفعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے. یہاں بھی تفصیل سے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا گیا فرعون کے پاس چلے جائیں. ان کا تو مجھ پر الزام ہے قتل بھی کر دیں گے تو میرا بھائی کر میرے ساتھ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی مان لی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں جب پہنچے تھوڑا سا مقابلہ جو ہے وہ بھی سن. کہا فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا کہ رب کون ہے؟ تو کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ تو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے. ہم نے آپ تجھے پالا ہے. ہمارے بندے کو بھی تم نے قتل کیا ہے. پھر ہم جو نبی بن کے ہمیں ہدایت دینے کے لیے آ گئے. کس رب کی طرف بلاتے؟ فرمایا جو آسمان زمین کا رب ہے اس کی طرف بلاتا. فرعون نے وہاں کے ماحول بیٹھے تھے انہیں کہا سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ پکڑ کے ختم کر دو. لیکن کسی کو ضرورت کہاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تھے. پھر فرمایا آگے فرمایا تو وہ تمہارا بھی رب ہے تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے. اب فرعون کو اور غصہ چڑھا یا تمہارا یہ فرعون جو رسول ہے یہ دیوانہ نظر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا وہ رب ہے جس کی طرف بلا رہا ہوں جو مشرق مغرب کا رب ہے. اور فرعون بالکل غصے سے پائل ہو گیا. کہنے لگا اگر تو نے کسی اور کو رب بنایا مجھے چھوڑا تو قید کر دے. فرمایا تو قید کر دے گا. میرے پاس دلائل موجود ہیں. کیا دلائل ہے؟ لاٹھی ڈالی حسام بن گیا. ہاتھ نکالا سفید ہو گیا. اب روب چھا گیا. روب چھا گیا فرعون پر. آگے کو پہلے دھمکی دے رہا تھا اب جو ہے ٹھنڈا ہو گیا. سرداروں سے کہا یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے. جادوگروں کو بلاؤ اور اس کا مقابلہ کرو تاکہ میدان میں اس کو شکست فاس کرو. کیونکہ انہوں نے بلایا ان کو اور مقابلے میں آئے. انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو ان کی لاٹھیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی جو منہ کو اللہ سب کو نکل دی ختم کر دی اور میدان مار لیا. اور جو جادوگر تھے ان کو حقیقت جب معلوم ہو گئی تو فوراً ہی کہنے لگا ہم ایمان لائے ہیں. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. پھر ہم اور غصہ چڑھا کہ یہ میرے بندے ہیں میں نے خرچ کیا ہے میری. اور ان کو کہا اگر تو باز نہ آئے تو تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا زندہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ. انہوں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. کوئی تکلیف ہو سکتی ہمیں ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں تو عزت کے ساتھ جائیں گے. بے شک پھانسی پہ لٹکا کر پھٹک جائیں گے. ہمیں کوئی سے امید نہیں. ہم اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات نہیں آتے تو آپ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائیں سمندر کے پار میں تمہارے اپنے آبائی اجدادی گھر کے ہیں. جب وہ گئے تو فرعون کو پتہ چلا. وہ تو جناب غصے میں لال پیلا ہوئے کہنے لگے چھوٹی سی جماعت ہمیں غصے دلا رہی ہے. ہم اتنے بڑے خوف والے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل کے چلی جائے گی. ہم اس کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ اپنی فوجوں کو لے کر وہاں پہنچا. موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اپنی قوم کے ساتھ. فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں آ کے دریا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تباہ و برباد. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان کی بلدوں سے ان کے باغوں سے ان کی اچھی اچھی جگہوں سے نکالا اور بعد میں بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کچھ گھبرائی تھی کہ آگے سمندر ہے پیچھے فرعون آ گیا ہے فوج کے ساتھ. اب پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ پکڑتا ہے آگے جاتے ہیں تو غرق ہو جائیں گے. کریں تو کیا کریں ہم نے مروا دیا. انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کا پیغمبر حوصلے والا ہوتا ہے. فرمایا کلا ہرگز نہیں میرے ساتھ تو میرا رب ہے. مجھے حکم دیا اپنی طرف سے تھوڑی جا رہا اتنے میں حکم آ گیا. موسیٰ یہ لاٹھی ڈال مار دے اس سمندر پر. یہ سمندر تجھے راستہ دے دے گا. ایک دفعہ لاٹھی ماری 12 راستے بن گئے اور 12 قبیلے وہاں سے پار ہو گئے اور فرعون اس کے اندر غرق ہو گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن لو. انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا جن کے پیچھے جن کی عبادت کرتے ہو تو بت ہیں
وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سنتے نہیں، نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کیا کریں، باپ دادا ہمارے ایسے کرتے آ رہے تھے. فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادے سب گمراہ ہو، میرے دشمن ہیں. صرف رب العالمین ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، موت بھی وہی دے گا، دوبارہ زندہ بھی ہوگا، دے گا، زندہ بھی کرے گا، اور میں اسی سے مغفرت کا تمنا بھی رکھتا ہوں. لہٰذا پھر دعا سیدھی کر دی، اللہ مجھے حکمت اور حکمت عطا فرما دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، میرے آخری آنے والے لوگوں میں میری عزت کی زبان رکھ دے، اور مجھے جنت والوں میں سے بنا دے، میرے گناہ معاف فرما دے، میرے باپ کو بھی معاف فرما دے. یوم لا ینفع مال و بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. جو اس قلب سلیم توحید کے ساتھ اپنا دل لایا ہوگا وہی کامیاب ہوگا. جنت قریب ہوگی اور جہنم وہ گمراہوں کے سامنے آ جائے گی. فَقُوقِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ، ان کو الٹا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور جو ابلیس کے لشکر جو ہے اس کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہاں آپس میں لڑ رہے ہوں گے. تو گمراہ کیا ہو کہے گا، تو گمراہ کیا، اللہ ان كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہیں گے اللہ کی قسم ہم خود ہی گمراہی میں تھے جب ہم رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے تھے. یہ بالکل گمراہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہ سفارش کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قوم نوح علیہ السلام کی تباہی کا ذکر ہے، جس کی تفصیل پہلے کئی جگہ گزر چکی ہے. اس کے بعد قوم عاد اور پھر قوم سمود. یہ بڑے امیر قسم کے لوگ تھے اور سمنار اور کاریگر قسم کے لوگ تھے. یہ جنگلوں میں بھی، میدانوں میں بھی، پہاڑوں میں بھی بہترین زندگی تیار کرتے تھے، اور بڑے قذافت والے لوگ تھے، نقاش بھی تھے. جب کسی پر حملہ کرتے اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب پکڑتے تو جبار اور سرکشوں کی طرح پکڑتے. ان کو کہا فَاتَّقُوا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، لیکن انہوں نے نہ مانا. فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ہلاک کر دیا. اس طرح قوم سمود ہے، وہ بڑے باغات والے تھی، کھیتیوں اور کھجوروں والی تھی، بڑے بہترین باغ تھے ان کے. تو انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور بہت سا کا مطالبہ کیا کہ اونٹ کے پتھر سے نکال دیں، وہ بھی دیکھ لی. اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے پکڑا تو ان کو بہت گیا. قوم لوط کا جو تذکرہ ہے وہ اس کے واقعہ بھی پہلے گزر چکا ہے. قوم ایک مشرک تھی، دوسرے جو ہے بد اخلاق قسم کے لوگ تھے، اور ابنام بازی کا ان کو بڑا شوق تھا. جناب یہ قوم بھی ایسی تباہ ہوئی کہ ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی، اور ان کی فصلیں کو اٹھا کر الٹا پکڑ دیا گیا. اور یہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے. انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا تم ناپ میں جو کمی کرتے ہو یہ بھی برا کام کرتے ہیں، ایسا نہ کرو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ڈاکہ ڈال کے اس سے بھی بات آ جائے، فساد میں نہ مچائے گا. انہوں نے کہا تو ہمارے ان پر جادو ہو گیا، تو ہمارے لباس سے الگ ہو گیا ہے، انسان جو ہے ہمارے لیے خطرہ کے ذریعہ ہے. اگر واقعی آپ سچے ہیں تو آسمان سے جو ٹکڑا گرا کر نہ ہمیں تباہ کر. فرمایا میرا رب جانتا ہے گرائے ٹکڑا گرائے یا جس طرح بھی کرے، یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام. پھر ان کو ایک بادل کے عذاب میں، یوم ذلہ اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ بظاہر کو بادل نظر آیا، بڑے خشک ہوئے، گرمی پڑ رہی تھی، بڑے قہر کی، تو ادھر سے بادل آ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی. وہ سارے لوگ اس بادل کے نیچے آئے تو اوپر سے بجائے بارش کے اوپر سے گویا کہ آگ رسی اور وہاں وہ مر گئے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تعارف کرایا. قرآن پاک رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، روح الامین لائے ہیں، نبی علیہ السلام کے دل پر اترا ہے، عربی زبان میں ہے، پہلی کتاب میں کی خبر ہے. اس کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں. اگر عربیوں پر اترتا تو پھر یہ عربی کہتے ہیں کہ یہ ہم عربی ہیں، اور یہ غیر عربی زبان میں ہم اس کو
کیسے سمجھے؟ ہم نے احسان کیا ہے عربی اوپر، عربی زبان میں قرآن اتارا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تو نقصان ان کو خود ہی ہوگا۔ ماران ماکانی مکتب ان کے مال دولت المکام لائے جب ہم نے ہلاک کیا تو یہ ہلاک ہو گئے۔ وما تنزل الشیاطین، یہ کہتے تھے شیطان جو ہے آپ کو قرآن سکھاتے ہیں، فرمایا شیطان کو یہ مناسب بھی نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے، وہ تو شیطان رحمان سے اور رحمان والے بندوں سے دور بھاگتا ہے، ان کو تو اوپر آسمان جانے سے بھی روک دے گا۔ وَلَا تَدْعُوا اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اے میرے محبوب، آپ اور خالی اپنی امت کو بتا دیں گے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہ پکارنا ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اپنے رشتہ داروں کو الگ سے ذرا تبلیغ کرنا اور اپنے ماننے والوں کے سامنے ذرا نرمی سے پیش آنا۔ اگر یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے بری ہیں، اور آپ عزیز و رحیم خدا پر بھروسہ کریں۔ اللہ یراک حین تقوم، وہ تو آپ کو اس وقت دیکھتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، بستر سے اٹھیں یا مجلس سے اٹھیں، جہاں سے اٹھیں، اور یا قیام کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کی نگرانی بھی ہوتے ہیں جب آپ سجدہ یعنی نمازیوں کے اندر چلتے پھرتے ہیں۔ صحابہ کو ساجدین قرار دیا، کتنی عزت ہے نماز یعنی آپ صحابہ کرام میں جو ساجدین ہیں ان کے اندر جب آپ آتے جاتے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہماری نگرانی میں ہوتا ہے، ہم سننے اور جاننے والے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں آپ کے پاس شیطان آتے ہیں، ہم بتاتے ہیں شیطان تو آتے ہیں جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور شیطان جھوٹوں کے پاس آتے ہیں۔ تنزل کل افاک نسیم، یہ اترتے ہیں جھوٹ باندھنے والے گناہگاروں پر۔ اور آپ کو کہتے ہیں شعراء ہیں، شعراء میں سے شاعر ہیں، فرمایا شاعر اس وقت جو شاعر تھے وہ تو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، وہ تو ہر وادی میں پریشان ہو کر پھرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ ہاں ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، جس طرح حضرت حسان ہو گئے، حضرت لبید ہو گئے، ایمان بھی لائے، فرمایا کہ ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جب ان کو جو ہے ضرورت ہو تو پھر یہ مشرکین سے اشعار کے ان کا بدلے میں جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تواسین کی آیات قرآن کتاب مبین، سورہ نمل اس کا نام ہے، چیونٹی کا بھی اس میں ذکر آئے گا، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ النمل ہے۔ اور اس میں 4 واقعے بیان کیے گئے ہیں، جس سے مقصد یہ ہے کہ عالم الغیب بھی اللہ تعالیٰ ہے اور برکت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ بس شروع میں قرآن پاک کی طرف ترغیب دی گئی۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مومن نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پر اور قیامت پر یقین کرتے ہیں، اور جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں لاتے وہ اپنے اعمال بد پر خوش ہوتے ہیں، اسی میں گمراہ کرتے ہیں، ان کو عذاب دینی میں آ جائے گا، آخرت میں یہ سب سے بڑے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ کو قرآن پاک میری طرف سے ملا ہے، آپ اس کو لیں، پڑھیں اور لوگوں پر پڑھیں اور سمجھائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شعیب علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے شادی کے بعد بچوں کو لے کر، تو طور پر جب آگ دیکھی تو کہا روشنی دیکھی، سمجھا کہ آگ ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہاں آگ بنی تھی، اللہ تعالیٰ کی قرآن تجلی تھی۔ وہاں پہنچے تو وہاں نبوت مل گئی اور 2 معجزے بھی مل گئے، اس کا عصا کا اور آگ کے سفید ہونے کا، اور فرمایا کہ لے جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، حضرت داؤد باپ اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں، دونوں نبی بھی تھے، دونوں بادشاہ بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اور ایسی حکومت اللہ نے دی ہے، دنیا میں ایسی حکومت کسی کو نہیں دی۔ ان کی ہوا پر بھی حکومت تھی، جنوں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، انسانوں بھی سب پر ان کی حکومت تھی، اور گولیاں بھی سب کی جانتے تھے۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر فرمایا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے جس نے بہت سے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی۔
سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد کے وارث بنے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہمیں جو چیز ضرورت کی سب کا علم عطا فرما گئی. یہ اللہ کا فضل ہے. پر ایک واقعہ ان کا بیان فرمایا کہ کہیں جانا تھا, تیار ہو کر جا رہے تھے تو آگے چیونٹیوں نے اب ایک ان کی سرکار ان کا بھی ایک نظام چلتا ہے. دیکھو جہاں ایک چیونٹی آ جاتی ہے اس کے بعد ضرورت ہو تو باتوں کو بھی بلا دیتی ہے. حالانکہ ان کے آپ کی شامیں بھی کچھ نہیں آتی کی طرح یہ پہنچ جاتی ہے, وہاں اپنے گھر بھی پہنچ جاتی ہے. تو ان کی ملکہ نے کہا کہ فوراً اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہے تمہیں کہیں روند نہ دے. ان کو کیا پتا چھوٹی کا تمہارا وجود ہے وہ نظر تھوڑی آتا ہے اوپر. تو اس واسطے کر کے اپنی جان بچاؤ. تو معلوم ہوتا چیونٹی بھی بتایا کہ عالم غیب اللہ کی ذات ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہونے کی جن کی نہیں علم غیب رکھتے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی. آپ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. پھر اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ مجھے توفیق دے, میں تیرا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں, میرے والدین پر کی ہیں, اور نیک اعمال کروں اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں داخل کر کے جنت عطا فرما. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ انہی کی فوج میں سے ایک پرندہ تھا, ہدہد اس کو کہتے ہیں. وہ دیکھا اس کی ضرورت پڑی, بڑاؤ ہدہد کہاں ہے. وہ چونچ اپنی زمین پر رکھے تو پتہ چل جاتا ہے یہ پانی یہاں کتنا گہرا ہے. تو اس کی ضرورت پڑی, نہیں نظر آیا. غصے میں آ گئی, کیوں نہیں ہے؟ وہ آئے گا جب تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. یا تیسری بار بتنے کی یہ ہے کہ وہ اپنی گمشدگی اور غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل دے, ہم اس کو اگر مان لیں تو پھر ٹھیک ہے. کتنے میں آ گیا وَمَقَدَ غَيْرَ بَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. پرندہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آ گیا, کہنے لگا میں وہ جانتا جو تم بھی نہیں جانتے. وہ پرندہ کہتا ہے نبی کو جو میں جان لیا ہے, میں جس کو پتہ کر کے آیا ہوں, آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہے. تو بھی آدم کے کہتا ہے کہ فلاں علاقے میں گیا ہوں اور وہاں ایک عورت ہے اور وہاں لوگ بستے ہیں, وہ ان کی حکمران ایک عورت ہے اور بڑی عزت سے اس کو وہ رہ رہی ہے. اس کے پاس حکومت چلانے کے تمام اسباب موجود ہیں, اس کے بہت بڑا تخت بھی ہے اور لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں. لوگ سجدہ کرتے ہیں چاند سورج کو, یعنی وہ مشرک ہیں بت یعنی سورج پرست چاند پرست ہیں. اچھا تو سچا ہے تمہارا خط لے جا وہاں ڈال اور اس کا جواب آئے گا, پتہ چلتا ہے کہ آپ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. خط دے دیا, جا کے ڈال دیا. تو اس ملکہ نے خط پڑھا, دیکھا, اس میں اپنی کابینہ کو بلایا اور کہنے لگی یہ کتاب کریم. بڑی سمجھدار تھی, کہنے لگی ایک با عزت معزز خط میرے پاس آیا ہے. کیا ہے اس میں مضمون؟ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلم. یہ جملے ہیں, یہ خط سلیمان کی طرف سے ہیں اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے. اور اس کا اصل مقصد یہ اللہ تم پر سرکشی مت کرو اور تم تسلیم ہو کر میرے پاس آ جاؤ. بس اتنا کچھ. تو اس میں لکھا ہوا ہے آپ میری کابینہ کے لوگوں مجھے بتاؤ میں اس کا جواب کیا دوں. فوج نے کہا ہم بڑی قوت والے ہیں, ہمارا ایک روب ہے, آپ حکم دیں تو ہم چل پڑیں گے لڑائی کے لیے, لیکن فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے, ہمیں نہیں کرنا. وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ. سمجھدار قومیں ایسے کرتی ہیں. تو بڑی سمجھدار تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بات کو دلا دیا, لیکن میں نے بھی تمہیں پروانہ نہیں ہے. یہ سن لو, بادشاہ جب بھی کسی دوسری بستی میں جاتے ہیں وہاں فساد مچاتے ہیں, وہاں بھی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, ذلیل کو عزت والا کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بادشاہوں کا, اور ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں پہلے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے یا یہ اللہ کا نبی ہے, تو پھر دیکھیں گے اگلا فیصلہ. تو ایک وفد تیار کیا جس کو سونا چاندی باندیا پتہ نہیں کیا کیا وہ قرآن میں ذکر نہیں, بہت کچھ. آخر
ہدیے کے طور پر دیا. مقصد یہ تھا کہ وہ اگر قبول کر لیں ہدیوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا پرست ہے, پھر تو ان کا مقابلہ کریں گے. اگر نہیں کرتے تو پھر ہم ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے, جو اپنی قوم کو مروانا نہیں چاہتے, ہم پھر ان کو تسلیم کر دیں. جب اس کا وفد یہ ہدیے لے کر کے آیا تو حضرت نے فرمایا تم مجھے مال کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو, اللہ نے تو مجھے بہت کچھ مال دیا ہے, تمہارا مال اس کے مقابلے میں ہے کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے ایک سونے کی سڑک بنوا دی اور اس پر جانور باندھ دی تاکہ وہ سونے کی جب مٹی لے آ رہا ہے تو ان کو پتہ ہے یہاں وہ سڑکیں بنتی ہیں سونے کی, اور ان کو پتہ چل جائے گی یہ کتنے مالدار ہیں, دکھانے کے لیے لوگ ڈالنے کے لیے. تو فرمایا جاؤ واپس, ہمارا لشکر آنے والا ہے اور اس کا مقابلہ تم سے نہیں ہوگا, ہم ان کو ذلیل کر کے تمہیں نکال دیں گے, درمیان میں جو تمہیں رخصت دی جا رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا. وفد واپس پہنچا, فوراً اس بھائی نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے آنے سے پہلے ہم تصحیح ہوتے ہیں, ہم نے جا کر ان کو مان لے, یہ اللہ کا نبی معلوم ہوتا ہے, یہ کوئی دنیا کی بادشاہ نہیں ہے. پتہ چلا کہ وہ ملکہ بلقیس اپنے وفد کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہے, لڑنے کے لیے نہیں ماننے کے لیے آ رہی ہے, تسلیم کرنے کے لیے آ رہی ہے. فرمایا تم میں سے ہے کوئی مجلس کے لوگوں, اس کا تخت جو وہاں اس نے بنایا ہوا ہے اس کے آنے سے پہلے پیش کر دے. اور عفریت من الجن آتی کا بھی ایک بڑا جن اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں, میں وہ تخت ان کے آنے سے پہلے بلکہ آپ کی اس مجلس برخاست ہونے سے ہی پہلے یہ حاضر کر دوں گا. مجھے میرے پاس قوت بھی ہے, میں امانت دار بھی ہوں, اس میں سے کوئی چیز نکالوں گا بھی نہیں اور اس کو اٹھا کے لا بھی سکتا ہوں. اتنے میں اور اٹھا قال الذي عنده من الكتاب انا اتيك به, صاحب کتاب بعض کہتے ہیں حضرت آصف اس کا نام تھا, بعض کہتے ہیں خود سلیمان علیہ السلام ہے معجزہ ہے آپ کا. فرمایا کہ میں وہ تخت آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لیا, اللہ کے نام آنکھ جھپکنے سے پہلے, آنکھ بند کو کھلا کرے, پوری کو بند کرے, اس کو جھپکنا ہے, یعنی اتنی دیر میں پیش کرتا ہوں. تو دیکھا تو وہاں موجود ہے, والا آئی گیا, شکر کیا, فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے اور مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. کہ شکر کرتا ہے اپنا فائدہ کرنا, جو ناشکری کرتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اب حکم دیا اس تخت کو تھوڑا سا جو ہے متغیر کر دے, اس میں کوئی تبدیلی لیا. ہم اس کا عقل اور سمجھ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں. جو بھائی آ رہی ہے اس سے پوچھیں گے یہ کوئی تخت ہے, یہ کیا ہے. اتنے میں وہ آ گئی. الہ گدا شب, اسے کہا گیا کیا تیرا عرش تیرا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا قالت کانہ ہو, یہ تو معلوم ہوتا ہے ہی وہی, یہ تو وہی ہے. جو تمہیں تھوڑی تبدیلی ہو گئی تھی سارے کا گویا کہ وہی ہے. تو یہ ہمیں پہلے علم ہو گیا تھا, ہم مان چکے ہیں آپ کی بات. اچھا نہیں پر کفر چھوڑ دیا. فرمایا اس کو کمرے میں لے جاؤ, کمرے میں, اور کمرہ ایسا بنایا تھا جس کے صحن کو نیچے پانی اور اوپر شیشے کا فرش ڈال دیا تھا. وہ پانی نظر آتا تھا, شیشہ نظر اوپر آتا ہی نہیں تھا. اس کو عبور کر کے جانا تھا کمرے میں, تو کپڑے ذرا اونچا کرنے لگے, پھر پانی سے گزرنا ہے. تو فرمایا نہیں, یہ تو شیشہ لگا ہوا ہے, آپ کے کپڑے نہیں گیلے ہوں گے, آپ کیوں گزرنا ہے. رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اے میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کر چکی ہوں, میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی ہوں اس رب پر جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ ماننے والے لوگ ہیں, اپنی قوم کو تباہ نہیں کرواتے جس طرح ہمارے مسلمان ملک یہ تباہ کراتے ہیں. ٹیکس کے سود لگا کر کروڑے اور ٹیکس مصیبت لوگ آتے ہیں, ہوتے ہیں, چکتے ہیں, چلاتے ہیں, پریشان. وہ ادھر سے مل جائے, ادھر سے مل جائے, ادھر سے لے کر آپ چاہے پیچھے اڑا لیتے ہیں اور قوم اسی طرح بربادی میں رہتی ہے. وہ دیکھنا
اس مائی حالانکہ کافرہ تھی، اس نے اپنی قوم کو کوئی نقصان نہیں کیا، عزت اور آگے ماشاءاللہ دنیا میں بھی بادشاہ آگے ان کو جنت میں ملے گئی، مسلمان ہو گئے وہ بھی ہو گئے عمر۔ حضرت صلی اللہ خام صالحہ ایک اور واقعہ بیان فرمایا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، اللہ کی عبادت کرو، کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، جو نہ لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہم مصیبت میں پھنس گئے، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں یہ مدارس کی وجہ سے یہ بیٹھے ہیں ویسے ہی، اور یہ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں تباہی کے پوچھو کدھر سے چلتا آتا ہے، جدھر دینے والا کون ہے، فلانا کون ہے، کدھر سے کوئی دیر لگے ہوتے ہیں، ان کو قید کرو فلاں کرو۔ تو وہ بھی کہتے تھے آپ یعنی نبیوں کے بارے میں نیک لوگوں کے بارے میں یہ تمہاری نہ ہو سکتے، اور چند 9 ہنڈے تھے، انہوں نے یہ جو اپنا اتفاق کر لیا، قسم اٹھا لی کہ اب صالح علیہ السلام کو رات کو جا کر نشفون ماریں گے، قتل کر کے بھاگ جائیں گے، اور جب لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو جو اور اس بستی میں تھے ہی نہیں، کہیں گھوم تھے۔ فرمایا وہ مکر کرتے رہیں، ہمارا مکر ان سے بھی تیز ہے، وہ نہیں نہ صالح علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کی نظروں کے سامنے یہی تڑپ دیں گے، آخر کار وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ قوم لوط کا واقعہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں، یہاں پھر ذرا حجات بیان کے لیے فرمایا وہ قوم بے حیائی کے کام کرتی تھی، ڈاکے کرتے تھے، غلام بازی کرتے تھے، اور جناب حضرت لوط علیہ السلام کو نکالنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا میرے پیغمبر کو نکالو گے، ہم تمہیں دنیا و آخرت سے نکال کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، اور ان پر بارش برسی اور اس کی بدر ہوگی اور یہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ اور الحمدللہ ان کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کرو، اور نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہے، اللہ نے ان کو چن لیا۔ اب بتاؤ اللہ بہتر ہے یا جس کو یہ شریک کرتے ہیں؟ تو واضح بات ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے، جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا یا اللہ ہم سب پر آمین۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ محمد